السلام علیکم۔ ہم مسلمانوں کے لیے کتنے افسوس کی بات ہے جس قرآن پاک پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان ہے، ہم اسی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں یہ تو یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا پاک کلام ہے، اس کا حرف حرف سچا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہمیں کیسے ملے گی جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم سمجھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ذرا سوچئے، آپ ایک انجینئر بننا چاہتے ہیں اور میں آپ کو چائنیز زبان میں ایک کتاب لا دوں کہ یہ انجینئر بننے کے لیے بہترین کتاب ہے، جبکہ آپ نہ چائنیز پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ کی کلیکشن میں ایک اچھی کتاب ہے۔ بالکل قرآن پاک بھی اسی طرح سے ہے ہمارے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیان فرمایا ہے وہ عربی میں فرمایا ہے۔ آپ اور میں موسٹلی زیادہ تر لوگ عربی کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن ہم اردو تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، تو پھر ہم کس بات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں آج دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص کلام کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم اس پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ ہم عمل کیا خاک کریں گے جب تک ہم سمجھیں گے نہیں۔ آج سمجھنا شروع کیجئے، یہ انشاءاللہ آنے والے کل میں ہمارے لیے بہتری کا سبب بنے گا۔ میں آپ کو قرآن پاک کے سورۃ بقرہ کی شروع کی آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ اس آیت سے عربی میں سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت لیتے ہیں، نصیحت سمجھتے ہیں، یا جب میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں گا، اس آیت کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب آپ کو تب سمجھ میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب عربی میں نے پڑھا، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں 99% لوگوں کو صرف یہی سمجھ آیا ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ صحیح ہیں آپ، لیکن نصیحت کیا ہے اس میں؟ ہدایت کیا ہے ہمارے لیے؟ کیسے سمجھیں گے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے اردو میں پڑھا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی؟ جس کی قومی زبان اردو ہے، پاکستانی جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ویڈیو، ان سب کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے بار بار یہ آ کے کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، ہم دنیا میں کبھی بھی سربلندی، فخر سے اپنا سر اونچا نہیں کر سکتے ایک اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے، جب تک ہم اس کلام سے دور ہیں۔ ہم اس کلام کو سمجھیں گے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو ہی ہم ہدایت پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے ہدایت کا۔ آگے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کو ہمیشہ روشن رکھے، ہمیں صراط مستقیم پر، ہدایت والے راستے پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترجمے قرآن پاک پڑھ کے سمجھنے کا شرف حاصل کرے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ کے اس پر عمل بھی کریں، اس کی نصیحت کو سمجھیں، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے خاص مہینے میں اللہ تعالیٰ کے خاص کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی سوچتے ہوئے ہم آج کی ویڈیو اپنی مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔